सिडनी हमलावर पर इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इसराइली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील, कहा अवाम इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में न आए। 3 मुल्कों का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक, बच्चों समेत 29 जख्मी। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल, हालत तशवीशनाक। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग यहूदी त्यौहार की तकरीब के दौरान की गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा, हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। एक हमलावर पर काबू पाने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। 2 बच्चों के बाप अहमद अल अहमद ने हमलावर से असलहा छीना। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया में वाक़े की मजम्मत। और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोहम्मद में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज हलाक। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक। इलाके में मुमकिन खारजियों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिडनी में जान खतरे में डालकर दहशतगर्द पर झपटने वाला मुसलमान हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज हमने एक गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। अहमद अल अहमद की बहादुरी ने कीमती जानें बचाईं। अहमद ने हमलावर पर काबू पाकर उससे असलहा छीना। अहमद अल अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। हमलावर पर काबू पाने के दौरान अहमद को बाएं कंधे और बाजू पर 2 गोलियां लगीं। उसको दूसरे हमलावर ने पुल पर से निशाना बनाया। सर्जरी कर दी गई है, हालत खतरे से बाहर है। SHO खारान कासिम खान को शहीद करने वाले फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम के एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस हैं। DIG, CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राबता करेंगे। रवां साल 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। 20 तारीख को पाकिस्तान में PSL का रोड शो होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में गुफ्तगू, कहा इस बार फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। इवेंट के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम गिराएंगे और लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL की ट्रेनिंग है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा PSL रोड शो में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, सुपर लीग से प्रेशर में खेलना सीखा। साइम अयूब बोले, PSL के जरिए बड़े प्लेयर्स को देखकर अपनी गलतियों पर काम किया। अब्रार अहमद ने बताया, कप्तान पावर प्ले में बॉलिंग देकर प्रेशर देते हैं। घर में अब्बू शादी का प्रेशर देते थे। पहली बार मुझे कराची किंग्स ने सलाहियतें आजमाने का मौका दिया। न्यूयॉर्क में पहली बार HBL PSL सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अब्रार अहमद की शिरकत। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा,
کرکٹ کی بات آتے ہی شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت بن چکی ہے۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا، پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ رمیز راجہ بولے، پی ایس ایل نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل میں ملوث ڈی ایس پی نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے 10 مرلے کا پلاٹ قتل کی وجہ بنا۔ ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ عثمان حیدر نے پہلی بیوی کے نام 10 مرلہ پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ملزم نے پلاٹ واپس لے کر بیچ دیا اور رقم استعمال کر لی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ ملزم نے بیان دیا کہ پلاٹ کی رقم بھائی کی شادی کے لیے استعمال کی۔ ملزم نے چھری کے وار سے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش شیخو پورہ ٹول پلازا اور بیٹی کی لاش کاہنہ نالے میں پھینکی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ٹھنڈیانی روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم شمریز مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزم ڈاکٹر وردہ قتل کیس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پولیس نے ٹھنڈیانی میں چھاپا مارا تو ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی ردا نے ملزمان کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو اغوا کیا گیا۔ 5 روز بعد ٹھنڈیانی سے اس کی لاش ملی تھی۔ ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے۔ ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا، موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکے۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا، فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا تھا، اب سب کا احتساب ہوگا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا، پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتساب کے عمل سے گزارا۔ بہت بار احتساب کی بات سنی تھی لیکن ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے مشورے نہ دیں، ہماری تربیت بانی پی ٹی آئی نے کی، انہی کی سنیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس سب سے کرپٹ ہے۔ پورے پاکستان میں پنجاب سب سے نیچے ہے۔ صرف پنجاب کا نہیں، مرکز کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی۔ سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے۔ سہولت بازار اتھارٹی نے اشیاء کی سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر قابل قدر عوامی خدمت سر انجام دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفیکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد۔ کہا، پنجاب میں سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ 200 ملین امریکی ڈالر مالیت کے منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا، غیر ملکی مالی معاونت سے جاری تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا، مریم نواز کا ویژن پنجاب کو جدید دنیا کا مثالی صوبہ بنانا ہے۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں، بائنانس STX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے، بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔
صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ قومی جائزہ رپورٹ اپڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا۔ ٹیم کا بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے ثابت ہوتا ہے بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ ناکارہ طیاروں بختر بند گاڑیوں کو رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت، عسکری پریڈز دکھائیں۔ واضح رہے ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے انخلا کے وقت 7.1 ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا تھا۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں آج سے 18 دسمبر تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمال اور مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ بلوچستان خشک سالی کی لپیٹ میں، کوئٹہ، رخشان اور مکران ڈویژن میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبیر ہونے لگی۔ ماہرین کوئٹہ میں تہران جیسی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ گوادر کو پانی کی شدید قلت کا سامنا، تشویشناک صورتحال پر زمیندار پریشان، پانی کی قلت اور خوراک کی کمی سے جانوروں کی اموات، چمن اور گرد و نواح میں ڈیم خشک۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، غزہ میں ڈرون حملہ، 4 فلسطینی شہید، 25 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس رہنما رائد سعد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس کی اسرائیلی ڈرون حملے کی مذمت، رہنما کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اور کراچی سی ویو ڈیفنس فیز 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد، 2000 سے زائد افراد کی شرکت۔ میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز سٹارز اور غیر ملکی بھی شریک ہوئے۔